ویلکم بیک۔ عوام اور صنعتوں پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر IMF سے زیادہ ریلیف لینے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی ہے کہ IMF پروگرام اور معاشی نظم و ضبط کے تحت ریلیف کے لیے بڑے اقدامات کا منصوبہ بنایا جائے۔ آئندہ 2 سال میں معاشی شرح نمو 5 سے 6% تک حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جائے۔ وزیر اعظم نے ریلیف حاصل کے لیے 2 ہفتوں میں تجاویز بھی طلب کی ہیں۔ صنعتوں کی بحالی کے لیے ٹھوس حکمت عملی بنانے کی ہدایت کی۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے عوام اور صنعتیں مزید مشکل فیصلوں کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ریلیف کے لیے ہر ممکن راستہ نکالیں، ایسا راستہ نکالیں جس سے معاشی ترقی کی رفتار تیز ہو۔ ٹیکس رعایتوں کے لیے قرض پروگرام میں ریلیف لینے کی ورکنگ کی جائے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے MD IMF کرسٹلینا جارجیوا سے بھی ریلیف کے متعلق امور پر بات کی، جس پر MD IMF نے قرض پروگرام میں رہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ عالمی بینک نے جنوبی ایشیا میں ترقی سے متعلق رپورٹ جاری کر دی۔ پاکستان میں ٹیکس نظام کی بہتری، پانی کے مؤثر استعمال اور سبسڈی اصلاحات پر زور دیا۔ بات کریں گے شعیب نظامی، ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے شعیب۔ جی، رپورٹ میں یہ کہا گیا کہ پاکستان میں ریونیو بڑھانے کے لیے ایسے اقدامات کیے جائیں جن کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آلودگی سے بڑھتے مسائل جو ہے وہ کم ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ IMF ورلڈ بینک نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اس وقت پانی کی قلت کا سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، اور نکاسی آب کا ناقص آبپاشی نظام اور غیر مؤثر جو زراعت کے طریقے ان کی وجہ سے پانی کی جو ہے استعمال زیادہ ہے۔ تاہم پنجاب میں جدید آبپاشی کے ذریعے تقریباً 57% پانی کی بچت ہوئی ہے، لیکن پاکستان میں واٹر لیول جو ہے مسلسل گر رہا ہے، جو کہ تشویشناک ہے، اور پاکستان کو فوری طور پر جو ہے پورے ملک میں جدید زراعت اپنانا ہوگی تاکہ جو ہے وہ پانی کا استعمال کم سے کم ہو سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بجلی اور گیس کی سبسڈی بجلی انکم سپورٹ پروگرام سے منسلک کرنے کی تجویز بھی دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت سبسڈی اس کا درست استعمال کیا جائے اور اس میں اصلاحات جو ہے وہ کی جائیں۔ جی شکریہ آپ کا شعیب۔ سپر ٹیکس سے متعلق کیس کی سماعت مکمل، وفاقی آئینی عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیف جسٹس امین الدین خان نے ریمارکس دیے، کوشش کریں گے آج ہی مختصر فیصلہ سنا دیں، اگر آج ممکن نہ ہوا تو کل مختصر فیصلہ جاری کریں گے۔ چیف جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ مختلف کمپنیوں کے وکیل مخدوم علی خان نے اپنے جواب الجواب دلائل مکمل کیے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری کا سپیل جاری ہے۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر کے بیشتر اضلاع میں کئی فٹ برف پڑ چکی ہے، کئی رابطہ سڑکیں بند ہیں، بجلی کا نظام بھی درہم برہم ہے۔ بالائی علاقوں میں برف باری کا موسم مشکلات بھی ساتھ لے آیا۔ ایبٹ آباد میں شدید برف باری جاری ہے، گلیات میں 1.5 فٹ تک برف پڑ چکی، رابطہ سڑکیں بند اور بجلی معطل ہے۔ مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ انتظامیہ نے سیاحوں کے داخلے پر پابندی لگا دی۔ بٹگرام میں شدید برف باری نے معمولات زندگی کو مفلوج کر دیا، شاہراہ ریشم بند ہونے سے گاڑیاں پھنس گئیں۔ بس یہ لوگ آئے تھے، یہ تقریباً 50-60 لوگ ہیں ایک بس میں، ایک بس ابھی ہم نے کلیئر کر کے بھیج دی ہے، یہ دوسری بس ہے جو بھی ہم روانہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر انہوں نے راولپنڈی جانا ہے۔ شانگلہ میں بھی برف باری سے آمد و رفت متاثر ہے، کئی لنک روڈ بند ہو گئے۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم اور لیپا میں برف باری سے مختلف رابطہ شاہراہیں 5 روز سے بند ہیں، سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا۔ مالم جبہ میں جاری برف باری سے وادی کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گیا۔ برف باری سے لطف اندوز ہونے والے ملک بھر سے سیاح پہنچ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں شہزاد عالم سے۔ برف پوش وادی ملم جبہ میں موجود ہوں، جہاں پر 3 روزہ وقفے کے بعد گزشتہ رات سے ایک بار پھر برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں سے بڑی تعداد میں سیاحوں نے خوبصورت وادی ملم جبہ کا رخ کر لیا، اور وہ یہاں پر ہونے والے لائیو سنو فال سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں۔ سے آئے ہیں اور بہت پیارا ویو ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے، زندگی کا اصل مزہ ہے یہاں پہ۔ تھوڑی ٹھنڈ ہے مگر مزہ آ رہا ہے، لائیو سنو دیکھ کے انجوائے کر رہے ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق حالیہ جو بارش اور برف باری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، یہ آئندہ 24 گھنٹے تک جاری رہے گا۔ مانسہرہ کے بالائی علاقوں میں برف باری کا دوسرا سپیل شروع ہو گیا۔ کونش، سرن اور وادی کاغان میں ہر سو سفیری چھا گئی، کئی علاقوں میں بجلی معطل ہے۔ شارکول بٹل کے مقام پر شارع قراقرم بند ہے۔ مزید بتائیں گے آوائی نیوز کے نمائندے طاہر شہزاد تنولی۔
بلالو کی بات کی جائے تو وہاں برفباری کا سلسلہ جو ہے مسلسل جاری ہے. نہ صرف کونش ویلی بلکہ سرن ویلی اور کاغان ویلی کے پہاڑوں پہ برفباری جو ہے تیزی سے جاری ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف وہاں سردی کی شدت میں اضافہ ہو چکا ہے بلکہ تمام علاقوں میں جو ہے رابطہ سڑکیں جو متروج ہو چکی ہیں. اس وقت بٹل کے مقام پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹریفک مکمل طور پہ جام ہو چکی ہے. برفباری کے باعث وہ سڑک پر پھسلن بھی ہے. کاغان ویلی کے ساتھ ساتھ جو سرن ویلی کا درجہ حرارت ہے مزید گرتا جا رہا ہے, نقطۂ انجمان سے گر چکا ہے. سردی کی شدت کے باوجود جو ہے یہاں سے بڑی تعداد میں یہاں پہ سیاحتی مقامات کا رخ کر رہے ہیں. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برفباری کا رجحان جاری ہے. وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی نے ضلع انتظامیہ اور پی ڈی ایم کو ہدایت کی ہے متاثرہ علاقوں میں ریلیف اور ریسکیو کو یقینی بنایا جائے. مزید جانتے ہیں عبداللہ مغسی سے. سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں برفباری بارش کا سلسلہ جاری ہے. اس ٹائم سراخلہ کے علاقے میں موجود ہوں. بہت زیادہ یہاں پہ برفباری ہوا ہے اور ساتھ میں یہ بھی بتاؤں کہ شہریوں کی بھی ایک بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے اور انجوائے کرتے نظر آ رہے ہیں. تو دوسری جانب زیارت میں بھی یہی صورتحال ہے. قلعہ عبداللہ چمن کے علاقے میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں پہ بھی بہت زیادہ برفباری ہوئی ہے. اور کان مہترزئی کی بات کی جائے تو وہاں پہ بھی برفباری ہوئی ہے. پی ڈی ایم اے کی جانب سے ہدایت جاری کی ہے کہ غیر ضروری سفر نہ کریں. صوبائی حکومت کی جانب سے بھی احکامات جاری کیے گئے ہیں کہ جہاں پہ بھی لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو ریسکیو کیا جائے. جو بارشوں سے لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں ان کو بھی ریلیف فراہم کیا جائے. محکمہ موسمیات نے بھی پیشن گوئی کی گئی ہے کہ یہ جو برفباری کا جو سلسلہ ہے شام تک جاری رہے گا. جی, پاک افغان بارڈر پر شدید برفباری کے باوجود پاک فوج اور ایف سی بلوچستان نارتھ کے جوان الرٹ ہیں. قوم اپنے محافظوں کے عزم, حوصلے اور قربانیوں کو سلام پیش کرتی ہے جو ہر موسم اور حالت میں وطن عزیز کے دفاع کے لیے سینہ سپر ہیں. سرحدی علاقوں میں تعینات جوان مؤثر نگرانی کے ذریعے کسی بھی در اندازی یا غیر قانونی سرگرمی کو روکنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں. پاک فوج کی یہ پیشہ ورانہ وابستگی اور قربانی قوم کے امن اور سلامتی کی ضمانت ہے. برفانی طوفان اور شدید سردی بھی اس کے سیکیورٹی فورسز کی جذبہ حب الوطنی کو کمزور نہ کر سکی. امریکہ میں برفانی طوفان کے باعث نظام زندگی مفلوج ہو گیا. لاکھوں افراد متاثر جبکہ مختلف حادثات میں 29 افراد جان سے گئے. $1 ارب کا نقصان ہوا. 4 روز میں 21,000 پروازیں منسوخ ہوئیں. کینیڈا میں طوفان سے نظام زندگی متاثر. برطانیہ میں طوفان کی وارننگ جاری کر دی گئی. امریکہ میں 15 سال بعد بدترین برفانی طوفان, نظام زندگی مفلوج, دفاتر اور اسکول بند, درجنوں افراد ہلاک, لاکھوں متاثر, اربوں ڈالر کا نقصان. واشنگٹن, نیو یارک, ٹیکساس, اوکلاہوما, نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برف باری جاری ہے. کئی علاقوں میں درجہ حرارت -39 ڈگری تک گر گیا. آرکنساس سے نیو انگلینڈ تک 19 ریاستوں میں 1 فٹ سے زیادہ برف پڑ چکی ہے. شدید خراب موسم کے باعث سڑکیں اور تعلیمی ادارے بند ہیں. نیو یارک سٹی میں کھلے مقامات سے 8 افراد کی لاشیں ملی. طوفان کے باعث 12 لاکھ سے زیادہ افراد بجلی سے محروم ہیں. امریکہ بھر میں 4 دن میں 21,000 پروازیں منسوخ کی جا چکی ہیں. واشنگٹن اور نیو یارک ایئرپورٹ پر برف باری کے باعث فلائٹ آپریشن متاثر ہے. طوفان سے امریکہ کو اب تک $100 ارب سے زائد کا نقصان ہوا ہے. ادھر کینیڈا میں بھی برفانی طوفان سے نظام زندگی مفلوج ہے. ٹورنٹو میں 22 انچ تک برف پڑ چکی ہے. گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں. ہزاروں افراد بجلی سے محروم ہیں. نیاگرا آبشار بھی شدید سردی کے باعث جمنش. برطانیہ میں انگریڈ طوفان کی وارننگ جاری کر دی گئی. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے طوفان اگلے ہفتے موسلادھار بارش اور تیز آندھیوں کے ساتھ تباہی مچا سکتا ہے. برطانیہ کو ایک کے بعد ایک طوفان کا سامنا ہے. میڈیا رپورٹس کے مطابق آج برطانیہ سے ٹکرانے والا طوفان چندرا اپنے ساتھ تیز ہوائیں اور بارش لے کر آئے گا. یہ رواں سال برطانیہ سے ٹکرانے والا تیسرا طوفان ہوگا. طوفان کے سبب ملک کے بیشتر حصوں میں نظام زندگی متاثر ہونے کا امکان ہے. شمالی آئرلینڈ, جنوب مغربی اور جنوب مشرقی انگلینڈ اور ویلز میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارش کا امکان ہے. وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آئی سی سی کا دوہرا معیار پھر سامنے آ گیا. بنگلہ دیشی صحافیوں کو ورلڈ کپ کے لیے ایکریڈیشن دینے سے انکار کر دیا. آئی سی سی نے بنگلہ دیش کے تمام صحافیوں کے ایکریڈیشن مسترد کر دیے. ذرائع کے مطابق بنگلہ دیش کے باہر ہونے کے بعد پہلے سے کنفرم ایکریڈیشن بھی منسوخ کر دی گئی ہے. آئی سی سی ان ممالک کے صحافیوں کو بھی ایکریڈیشن دیتا ہے جو ورلڈ کپ کا حصہ نہیں ہوتے. بنگلہ دیش نے سیکیورٹی مسائل کے باعث بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا تھا.
پاکستان T20 ورلڈ کپ میں کھیلے گا یا نہیں، فیصلہ جمعے یا پیر کو ہوگا۔ چیئرمین PCB کا وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کے بعد پیغام، ایکس پر لکھا احتجاج سے متعلق تمام آپشنز وزیر اعظم کو بتائے ہیں۔ ICC انڈر-19 ورلڈ کپ میں پاکستانی ٹیم آج سپر 6 کے پہلے میچ میں نیوزی لینڈ کے مد مقابل ہے۔ پاکستان کا ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ، نیوزی لینڈ کی بیٹنگ جاری۔ پاکستان کو سیمی فائنل میں جگہ بنانے کے لیے دونوں میچز جیتنا ہوں گے۔ پاکستان کا اگلا میچ بھارت سے اتوار کو ہوگا۔ اور اب بات کریں گے سانحہ گل پلازا کی، تو گل پلازا میں جاری آپریشن روک دیا گیا ہے۔ اب بھی ملبے تلے دکانداروں کا قیمتی سامان موجود ہے۔ ڈپٹی کمشنر ساؤتھ جاوید نبی کہتے ہیں دکانداروں کی امانتیں ان تک پہنچائی جائیں گی، جبکہ عمارت گرانے کا فیصلہ SPCA کرے گی۔ مزید بتائیں گے DC ساؤتھ کے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے نذیر شاہ۔ پلازا کو آج 18واں روز ہے۔ گزشتہ رات سے آپریشن مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ اس وقت DC ساؤتھ جاوید نبی ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم ان سے تازہ ترین صورتحال جانیں گے۔ ڈیفینیٹلی سویپنگ تو ہمارا چلتا رہے گا ٹائم بائی ٹائم۔ بلڈنگ تو کمپلیٹلی فرجائل ہے۔ ڈیفینیٹلی اس کا فیصلہ جو ہوگا وہ ٹیکنیکل کمیٹی کرے گی، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اور ہماری جو باقی ٹیم ہے پاکستان انجینئرنگ کونسل ہے، ان سب سے اوپینین لے کے اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے۔ عمارت کے نیچے جس طرح سونا بھی ملا تھا، مزید قیمتی اشیاء بھی ہو سکتی ہیں۔ جس کا جو امانت ہے وہ امانت ان تک پہنچائیں گے، کوتاہی نہیں کرنے دیں گے کسی کو۔ بالکل دیکھیں، یہ DC ساؤتھ ہے جن کا کہنا تھا کہ عمارت ڈیمولش ہوگی یا مزید اس میں کیا کرنا ہے، اس کا فیصلہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جو ٹیم ہے وہ کرے گی، اور اندر جو موجود قیمتی سامان ان کا کہنا تھا وہ لوگوں کی امانت ہیں، تو اس کو نکالنے کی بھی مستقل کوششیں کی جائیں گی۔ جی، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، سانحہ گل پلازا کے شہداء کے لیے دعا کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا سانحہ گل پلازا نے شدید دکھ اور صدمہ پہنچایا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت گل پلازا کے متاثرین کے ساتھ ہے، متاثرین کو ہر صورت بحال کریں گے۔ سندھ کابینہ نے رینیویبل انرجی کمپنی کو بند کرنے کی منظوری دے دی۔ کابینہ نے 400 ایکڑ کے بجائے 100 ایکڑ جنگلاتی اراضی حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کو دینے کی منظوری دے دی۔ محکمہ بلدیات محکمہ جنگلات کو شجرکاری کے لیے 100 ایکڑ متبادل زمین فراہم کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے BRT ریڈ لائن کو جون 2026 تک مکمل کرنے کا ہدف دے دیا۔ سندھ کابینہ کے اجلاس میں بڑے ٹرانسپورٹ انفراسٹرکچر منصوبوں کی لاگت میں نظر ثانی کی منظوری دے دی گئی۔ کراچی موبلٹی پروجیکٹ BRT یلو لائن کی لاگت بڑھا کر $620 ملین کر دی گئی۔ ورلڈ بینک سے اضافی $155 ملین اور سندھ حکومت $18 ملین فراہم کرے گی۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت دی کہ 21 کلومیٹر طویل BRT یلو لائن کو دسمبر 2028 تک مکمل کیا جائے۔ کراچی کی سڑکوں کی فوری تعمیر شروع کی جائے۔ صوبائی کابینہ نے ڈپلومیٹی تا DHA 36 کلومیٹر واٹر پائپ لائن منصوبہ FWO کے حوالے کرنے کی منظوری دے دی۔ کراچی کو وڈیرا شاہی نظام سے آزاد کرنا ہوگا، وقت آ گیا ہے میدان میں نکلیں۔ 1 فروری کو شارع فیصل پر کراچی کو جینے دو مارچ ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی کے مسئلے کا حل صوبائی نہ ہی وفاقی کنٹرول ہے، مسئلے کا حل با اختیار سٹی گورنمنٹ ہے، جس کو لوگ منتخب کریں اس کا میئر ہونا چاہیے۔ مسئلے کا حل نہ صوبائی کنٹرول ہے نہ وفاقی کنٹرول ہے، آئین کے مطابق کراچی کے مسئلے کا حل کراچی سٹی گورنمنٹ ہے، با اختیار ہو، تمام تر چیزیں اس کے ماتحت ہوں، جس کو لوگ منتخب کریں اس کا میئر ہونا چاہیے، قبضہ میئر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت آ گیا ہے کہ ہم میدان میں نکلیں۔ 1 فروری کو شارع فیصل پر انشاءاللہ ایک عظیم الشان مارچ ہوگا، جینے دو کراچی کو مارچ۔ یہ وہ مارچ ہوگا کہ جو انشاءاللہ اس شہر کے نوجوانوں میں امید پیدا کرے گا، ان مافیاؤں سے نجات دلائے گا۔ اب اس شہر کو اس وڈیرا شاہی نظام سے آزاد کرانا ہوگا۔ اس کو اگر امن مل جائے، اسٹریٹ کرمنل سے یہ بچ جائیں، اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو جائے، تو یہ تو پاکستان کی ترقی میں 4 چاند لگا دے گا۔ ان گئے گزرے حالات میں بھی پاکستان کی معیشت کا انحصار کراچی پر ہے۔ CM صاحب کا کوئی جواز نہیں ہے اب اخلاقی طور پر اور سیاسی طور پر، نااہلی کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں چھوڑنا چاہیے، استعفیٰ دینا چاہیے۔ وفاق نے کراچی کے مسائل پر چپ سادھ رکھی ہے، وزیر اعظم نے خط کا جواب تک نہیں دیا۔ علی خورشیدی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی وجہ سے اختیارات کی منتقلی کو آئین کا حصہ نہیں بنایا جاتا، انہیں سمجھنا ہوگا کسی جماعت کو ساتھ لے کر چلنا ہے یا پاکستان کو۔ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے وفاقی حکومت بھی۔ وفاقی حکومت نے جو چپ سادھ لی ہے، کوئی سیٹسفائنگ اسٹیٹمنٹس نہیں آ رہے ہیں وفاقی حکومت کی جانب سے بھی۔ چیئرمین متحدہ قومی موومنٹ پاکستان نے وزیر اعظم پاکستان کو خط لکھا، ایز آف ٹوڈے جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس پہ کوئی رسپانس نہیں ہے۔
सब कटहरे में आएंगे, सब आंसरेबल होंगे। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने मुस्लिम लीग नवाज से 1 पॉइंट एजेंडे पर इत्तेहाद किया था कि आप डेवोल्यूशन ऑफ पावर के जो MQM का प्रपोजल है उसको आइन का हिस्सा बनाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम में हमसे वादा किया जाता है, वादा वफा नहीं होता। 27वीं आईनी तरमीम में तो कैबिनेट में डिस्कस हो जाता है, कमेटी में चले जाता है, दीगर चीजें हो जाती हैं, मगर इसके बावजूद अब चूंकि सब बात खुल के आ चुकी है, वफाकी वुज़रा की जानिब से भी बातें हो चुकी हैं कि जी वो पीपल्स पार्टी नाराज हो रही थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, हुक्मरान जमात को ये बात समझनी होगी कि क्या किसी सियासी जमात की नाराजगी ज्यादा अजीज है, उनको साथ लेके चलना अजीज है, या पाकिस्तान को साथ लेके चलना अजीज है। हुकूमत सिंध ने MQM पाकिस्तान के वुज़रा, अरकान असेंबली और लीडरों की सिक्योरिटी वापस ले ली। ज़राए के मुताबिक महकमा दाखिला ने पुलिस एहलकारों को फौरी वापस आने की हिदायत कर दी। जिन रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ली गई उनमें वफाकी वजीर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी और सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी शामिल हैं। MQM रहनुमा आज शाम 4 बजे मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वफाकी हुकूमत ने समंदर पार पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जों के खिलाफ फैसला कुन एक्शन का ऐलान किया है। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की अराजी पर कब्जे की शिकायत पर बहर सूरत 7 दिन में फैसला करना होगा। मोहसिन नकवी ने एक्स पर लिखा, किसी को भी ओवरसीज पाकिस्तानियों के असासों पर कब्जे की इजाजत नहीं दी जाएगी, उनके हुकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। हुकूमत का मकसद इस्लामाबाद में सरमायाकारी के लिए महफूज और शफाफ माहौल फराहम करना है ताकि समंदर पार पाकिस्तानियों के असासों का 100% तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। हम इस्लामाबाद में ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी का खैर मकदम करते हैं। जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए निज़ाम को जदीद और तेज रफ्तार बनाया है ताकि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को फौरी इंसाफ और उनके असासों की मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जा सके। बानी PTI की 5 और बुशरा बीबी की एक मुकदमे में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी की दरखास्त पर समाअत। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 फरवरी तक तौसी कर दी। बानी PTI की अदम दस्तियाबी के बायस जमानत की दरखास्तों पर दलाइल न हो सके। अदालत की अगली समाअत पर बानी PTI को अदालत में बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत की। बानी PTI के खिलाफ 9 मई इक़दाम कत्ल, तोशाखाना, जाली रसीदों समेत दीगर मुकदमात दर्ज हैं। बुशरा बीबी के खिलाफ भी तोशाखाना, तहाइफ की जाली रसीदें जमा कराने पर मुकदमा दर्ज है। पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को दिए गए इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को फाइनल ऑर्डर से रोकते हुए इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी कर दिया। समाअत मुलतवी कर दी गई। 8 फरवरी को कुछ नहीं होना, किसी सूबे या इस्लामाबाद को बंद करने से कैदी रिहा नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा को अमन व अमान की जरूरत है। हमारे सूबे के पुलिस को फौज और FC की सपोर्ट चाहिए। हमें इस पे 2 PTI होनी चाहिए। एक PTI जो है वो इंतशार फैलाने वाली होनी चाहिए और एक हुकूमत चलाने वाली। अगर मेरी हुकूमत सारी नडियाला जेल के बाहर बैठी हो तो सुबह हुकूमत संजीदा होती तो मैं समझता हूँ कि आज हमें फौज की जरूरत न होती। फौज की हमें इसलिए जरूरत है कि हम समझते हैं कि हमारे जो मिलिटेंट्स हैं उनके पास जदीद हथियार हैं, तो हमारी पुलिस को सपोर्ट चाहिए FC की और फौज की। इस वक्त हमें अमन अमान की जरूरत है, तो हमें चाहिए हमें फोकस करना चाहिए अपने सूबे के ऊपर, अमन अमान के ऊपर। लिहाजा हम कहते हैं कि फौज और पुलिस मिलकर दहशतगर्दों का मुकाबला करेगा। इंशाल्लाह यहाँ पर मंजिल हो चुका है। मैं समझता हूँ कि इस पर अमल दरामद होना चाहिए। किसी धरने से, सूबे को बंद करने से या इस्लामाबाद को बंद करने से कभी इनका कैदी नहीं छूटेगा। रायबाजी इनकी चलती रहती है। मैं समझता हूँ कि सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमें फोकस करना चाहिए अपने सूबे के अमन अमान के ऊपर। डोमेस्टिक वायलेंस बिल पर तनकीद करने वाले अपने घर में इस किस्म का रवैया रखते हैं। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी कहती हैं डोमेस्टिक वायलेंस बिल सिर्फ खवातीन के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी है। ये मर्द हजरात के लिए भी बिल है, ये उन बूढ़े माँ बाप के लिए भी बिल है जिनके बच्चे उनके साथ गैर मुनासिब रवैया रखते हैं, जो उनके अखराजात नहीं उठाते, या जो घर में बहू है वो किसी अपने सास ससुर की तज़हीक करती है, ये उनके लिए भी है। अगर कोई खातून जो है या कोई बीवी जो है या घर में कोई रहने वाली कोई मर्द एक मर्द के साथ बदतमीजी करता है या फिजिकल या वर्बल अब्यूज करता है, ये उसके लिए भी है। हमने इसको सिर्फ खवातीन के लिए कन्फाइन नहीं किया। इस बिल में कहीं नहीं लिखा कि घूरने पे सजा है। सारे वो हजरात हैं जो शायद अपने घर में इस किस्म का रवैया रखते आए हैं और शायद इस बिल की वजह से उनको खौफ और हरास का सामना अब करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमने इसको क्रिमिनलाइज किया है। वक्त एक ब्रेक का, साथ रहिएगा। वेलकम बैक।
پاک سوزوکی کے زیر اہتمام کراچی کے ساحل پر بیچ کلیننگ ڈرائیو کا انعقاد کیا گیا. صفائی مہم میں بڑوں سمیت بچوں نے بھی شرکت کی. سمندری حیات کو بچانے کا عزم کیا. روحا فاطمہ کی رپورٹ میں جانیے. کراچی سی ویو پر پاک سوزوکی کی جانب سے کلین اپ دی ورلڈ کے عنوان سے بیچ کلیننگ ڈرائیو منعقد ہوئی. بیچ کلیننگ ڈرائیو میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں نے بھی حصہ لیا. یہ کلا تھی ہمارا، یہ سب کچھ تھا، ہم لوگ کریں گے. میں یہاں پر آئی ہوں بیچ کلینک کرنا. یہ بیچ کلینک کرنے کا ہم سب کا کام ہے. ساحل سمندر کی صفائی کر رہے ہیں اور کچرا کلیکٹ کر رہے ہیں جتنا ہم کر سکتے ہیں تاکہ یہ کچرا جو ہے آگے جا کے سمندر میں نہ ملے. یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے پرجوش طریقے سے یہ بیچ سے جتنا بھی گند اور کچرا ہے یہ سب اکٹھا کر رہے ہیں. پاک سوزوکی کے حکام کا کہنا تھا کہ پاک سوزوکی صاف اور صحت مند دنیا کے لیے مثبت تبدیلی کی راہ ہموار کر رہا ہے. ہم لوگ اس اہمیت کو جانیں کہ جو اوشینز ہیں، جو ہماری بیچز ہیں، ان کا کلین ہونا کتنا ضروری ہے. دنیا بھر میں جو قوموں کو دیکھا جاتا ہے وہ ان کے صفائی کے معیار سے دیکھا جاتا ہے. تو ہمیں اپنی بچوں کو، اپنی نئی جنریشن کو، اپنے لوگوں کو اس طرف لے کے چلنا ہے کہ صفائی جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ماحولیاتی تحفظ کو بیدار کرنے کے لیے بیچ کلیننگ ڈرائیو نہ صرف آبی حیات بلکہ انسانوں کی زندگی کو صحت مند بنانے کے لیے ایک بہترین اقدام ہے. کیمرامین اماد ریاض کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز، کراچی. یورپ اور بھارت میں تجارتی معاہدے پر امریکی وزیر خزانہ نے شدید تنقید کی ہے. اسکاٹ بیسن نے کہا بھارت کی مکاریوں کا پردہ فاش کرتے ہیں. کہا یورپ کا بھارت سے تجارتی معاہدہ اپنے ہی خلاف جنگ کی فنڈنگ کرنا ہے. بھارت روسی تیل خریدتا ہے، ریفائن کرتا ہے اور یورپ کو فروخت کرتا ہے، جس سے جنگ کے لیے پیسہ فراہم ہو رہا ہے. یورپ روسی تیل کی مصنوعات خرید کر اب بھی ماسکو کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ بے وقوفی ہے. بیسن نے کہا روسی تیل کی خریداری پر بھارت پر 25% ٹیرف عائد کیا. یورپ اسی بھارت سے تجارتی معاہدہ کر رہا ہے. بھارت اور یورپی یونین آج آزاد تجارتی معاہدے کو حتمی شکل دینے کا اعلان کرنے جا رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران ہم سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے. ایکسیس سے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا ایران ہم سے مذاکرات کرنا چاہتا ہے. اس کے لیے ایرانی حکام نے متعدد بار فون بھی کیا اور بات کی. ٹرمپ نے کہا سفارتکاری ہمیشہ ایک آپشن رہی ہے. ایران میں وینزویلا سے بڑا بحری بیڑا بھیجا ہے جس کی وجہ سے ایران پریشان ہے. رائٹرز کے مطابق امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا ابراہم لنکن مشرق وسطی پہنچ گیا. بحری بیڑے میں آبدوز سمیت 150 ٹائم ہاک میزائل موجود ہیں. پینٹاگون لڑاکا طیاروں اور فضائی دفاعی نظام کو بھی مشرق وسطی میں منتقل کر رہا ہے. امریکہ کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی 4 شرائط سامنے آ گئی. غیر ملکی میڈیا کہتا ہے کہ امریکہ کا پہلا مطالبہ ہے کہ تمام افزودہ یورینیم کو مکمل طور پر ہٹایا جائے. ایران پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر پابندی ہوگی. ایران کو ملکی سطح پر یورینیم کی افزودگی کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ ایران علاقائی طاقتوں کی امداد نہیں کرے گا. ایران کو تیل برآمد کرنے سے روکنے کے لیے نیول بلاکیڈ کی تیاری کی جا رہی ہے. رائٹرز نے امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا ایران اگر رابطہ کرنا چاہے تو واشنگٹن بات چیت کے لیے تیار ہے. شرائط سے تہران آگاہ ہے. امریکہ کی ایران کے ساتھ مذاکرات کی 4 شرائط سامنے آ گئی. غیر ملکی میڈیا کہتا ہے کہ امریکہ کا پہلا مطالبہ ہے کہ تمام افزودہ یورینیم کو مکمل طور پر ہٹایا جائے. ایران پر طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں پر پابندی ہوگی. ایران کو ملکی سطح پر یورینیم کی افزودگی کی بالکل اجازت نہیں ہوگی. شرائط میں یہ بات شامل ہے کہ ایران علاقائی طاقتوں کی امداد نہیں کرے گا. ایران کو تیل برآمد کرنے سے روکنے کے لیے نیول بلاکیڈ کی تیاری کی جا رہی ہے. رائٹرز نے امریکی اہلکار کے حوالے سے بتایا ایران اگر رابطہ کرنا چاہے تو واشنگٹن بات چیت کے لیے تیار ہے. شرائط سے تہران آگاہ ہے. نیٹو کے سربراہ مارک روٹے نے خبردار کیا ہے کہ یورپ امریکہ کی مدد کے بغیر اپنا تحفظ نہیں کر سکتا. یورپین پارلیمنٹ میں قانون سازوں سے گفتگو میں مارک روٹے نے کہا اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یورپ یا یورپی یونین امریکی مدد کے بغیر اپنا تحفظ کر سکتا ہے تو وہ یہ خواب دیکھتا رہے گا، مگر ایسا ممکن نہیں. یورپی یونین میں شامل ممالک کو اپنے دفاعی اخراجات 5 سے بڑھا کر 10% کرنا ہوگا اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری پر اربوں خرچ کرنا ہوں گے. برفانی طوفان نے سمندر منجمد کر دیا. انٹارکٹیکا کے سمندر میں لگژری کروز جہاز پھنس گیا. امریکی کوسٹ گارڈز نے اپنے آئس بریکر جہاز سے کروز کے لیے راستہ صاف کیا. آر یو ڈیڈ؟ چین میں ایک حیران کن موبائل ایپ تیار کر لی گئی
नोटिफिकेशन में सादा सवाल होता है कि आप जिंदा हैं। सारिफ को एक बटन दबाकर बताना होता है कि वो ठीक है। अगर सारिफ तयशुदा वक्त तक जवाब ना दे तो ऐप खुदकार तरीके से दर्जशुदा हंगामी राबता नंबर और ईमेल पर प्यारों को इत्तला भेजेगी। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहें RY न्यूज।